دوستو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حسد کینے کی وجہ سے ہوتا ہے اور کینہ غصے کی وجہ سے۔ گویا حسد غصے کی شاخ در شاخ ہے اور غصہ اس کی اصل ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد، اس کے اسباب و نتائج سے منع فرمایا۔ یہ حدیث صحیح بخاری جلد 2 میں نقل کی گئی ہے۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے ملنا نہ چھوڑو اور ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو اور اللہ سبحانہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس گھاٹی سے ایک جنتی شخص نمودار ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں ایک انصاری سامنے آیا۔ اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں جوتیاں تھیں۔ اس نے سلام عرض کیا۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ اس دن بھی وہی شخص سامنے آیا۔ تیسرے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ اتفاق سے تیسرے دن بھی وہی انصاری سامنے آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس انصاری کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور اس سے کہا، مجھ میں اور میرے والد میں کچھ ناراضگی ہو گئی ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک اس کے پاس نہ جاؤں گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو 3 دن آپ کے ہاں ٹھہر جاؤں۔ انہوں نے کہا، کوئی بات نہیں، ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ 3 رات ان کے ہاں ٹھہرے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ انصاری شب بیداری نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ہر کروٹ پر اللہ سبحانہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ وہ فقط صبح کی نماز کے لیے اٹھے۔ جب بھی کوئی بات کہی اچھی ہی کہی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 راتیں گزر گئیں۔ قریب تھا کہ میں ان کے عمل کو کوئی وقت نہ دیتا اور جو کچھ اس دوران دیکھا تھا وہی عمل میرے علم میں آیا۔ میں نے ان سے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھ میں اور میرے والد میں کوئی ناراضگی نہیں ہوئی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہاری شان میں یہ بات سنی تھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کے عوض جنتی قرار دیے گئے ہو، لیکن تمہارا کوئی خاص عمل میرے دیکھنے میں نہیں آیا۔ تمہیں یہ مقام کس طرح سے ملا؟ انہوں نے فرمایا، میرا عمل و معمول تو وہی کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ یہ سن کر میں واپسی کے ارادے سے چل پڑا۔ کچھ ہی دور پہنچا تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگا، بھائی میرا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، البتہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ جب کسی مسلمان کو کچھ عطا فرماتا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے کچھ کدورت اور حسد نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، بس یہی وہ بات ہے جس کی بدولت آپ کو یہ مقام ملا، ہم سے ایسا ہونا مشکل ہے۔ یہ حدیث شریف مسند امام احمد بن حنبل جلد 3 کے اندر نقل کی گئی تھی۔ اسی طرح سے دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ ان میں سے ایک بدگمانی ہے، دوسری بدفعلی اور تیسری بات حسد ہے۔ میں تمہیں ان سے بچنے کی صورت بتائی دیتا ہوں۔ جب تم کسی بات کا گمان کرو تو اسے حقیقت نہ سمجھو، اور جب کوئی برا شگون سامنے آئے تو اپنے کام میں لگے رہو، اور جب حسد ہونے لگے تو خواہش نہ کرو۔ یہ حدیث شریف کنز الاعمال کی جلد 6 کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح سے ہے کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن سے شاید ہی کوئی بچ سکتا ہو، یعنی بہت کم لوگ ان سے بچ پاتے ہیں۔ اس روایت میں حسد سے بچنے کا امکان ثابت ہوتا ہے اور یہ بتلایا گیا ہے کہ حسد سے آپ کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پہلی امتوں کی بیماریاں سرایت کر گئی ہیں، یعنی حسد اور بغض مونڈنے والی چیز ہے، اور اس سے یہ غرض نہیں کہ یہ بال مونڈتی ہے بلکہ یہ دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। तुम जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं हो सकते जब तक ईमान ना लाओ, और हरगिज मोमिन नहीं हो सकते जब तक एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। सुनो, मैं तुम्हें ऐसी बात बतलाता हूँ जिससे ये बात कायम व साबित होती है। वो ये है कि आपस में सलाम करने को फैलाओ। ये हदीस पाक मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल जिल्द अव्वल के अंदर बयान की गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, करीब है कि फकर कुफर तक पहुंचा दे और करीब है कि हसद तकदीर पर गालिब आ जाए। यानी कि हसद इतनी बुरी चीज है कि वो इंसान की अच्छी तकदीर को भी बुराई में बदल सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब मेरी उम्मत तक पहली उम्मतों का मर्ज फैल जाएगा। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली उम्मतों का मर्ज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकड़, तकब्बुर, माल की बहुतात की ख्वाहिश, दुनिया में हिर्स की कसरत और एक दूसरे से दूरी होना और आपस में हसद करना हत्ता के सरकशी हो जाए और फिर फितना पैदा होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, अपने मुसलमान भाई का बुरा ना चाहो वरना अल्लाह सुबहाना इसे बचा लेगा और तुझे इसमें मुब्तला कर देगा। ये बात अल तगरीब वल तरतीब जिल्द 3 किताबुल हदूद स्वाद 310 के अंदर बयान की गई है। इसी तरह से एक रिवायत में है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह सुबहाना से कलाम करने के लिए तशरीफ ले गए तो अर्श के साए में एक शख्स को देखा। दिल में इसके मकाम पर रश्क आया कि मुझे भी कोई ऐसा बुलंद मुकाम मिलता। ये कोई अपने रब के यहाँ बुलंद मर्तबा है। अल्लाह सुबहाना के हजूर अर्ज किया कि इस खुशकिस्मत का क्या नाम है? अल्लाह सुबहाना ने इरशाद फरमाया, इसके नाम से क्या लेना देना, इसके काम के बारे में पूछो। लो सुनो, इसके अमाल में ये 3 काम इस बुलंद मुकाम का मौजिब हैं। पहला ये कि लोगों पर इनायत इलाही देखकर हसद ना करता था। दूसरा ये कि अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करता था। तीसरा ये कि ये चुगलखोर नहीं था। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह सुबहाना का इरशाद है, हासिद मेरी नेमत का दुश्मन है, मेरे फैसले पर नाराज होता है। मैंने अपने बंदों के हक में जो कुछ तय कर दिया है वो इस पर राजी नहीं होता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर ज्यादातर इस बात का खौफ है कि इनके पास माल की कसरत हो जाएगी, फिर वो एक दूसरे से हसद करके एक दूसरे को कत्ल करेंगे। ये हदीस किताब लिसानुल मिजान के अंदर दर्ज की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाजतों को पूरा करने में पोशीदा तौर पर मदद चाहो, क्योंकि हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। ये हदीस किताब मजमुअल ज़वाइद जिल्द 8 से ली गई है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें कोई नेमत मिलने वाली हो तो जब तक हमें वो नेमत मिल ना जाए उसके बारे में किसी को भी नहीं बतलाना चाहिए और अपनी नेमतों का ज्यादा खुल्लम खुल्ला इजहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के दिलों में हसद पैदा होता है। इसी तरह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग अल्लाह सुबहाना की नेमतों के दुश्मन है। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरों पर अल्लाह सुबहाना की इनायात और अता देखकर इनसे हसद करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 6 किस्म के लोग हिसाबो किताब से पहले ही जहन्नम में चले जाएंगे। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमरा जुल्म की वजह से, गरीब असबियत की वजह से यानी बेजा इसरार की वजह से, दहकान तकब्बुर की वजह से, ताजर खियानत की वजह से, देहाती जहालत की वजह से और उलमा हसद की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे। बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया, सबसे पहला जो गुनाह वाक़या हुआ वो हसद है। यानी इब्लीस लाइन ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मर्तबा व मकाम से हसद किया और हसद के मारे सजदा करने से इनकार कर दिया और हसद के बायस ही वो अल्लाह सुबहाना की नाफरमानी में मुब्तला हुआ। मनकूल है कि हजरत औन बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह फजल बिन मोहलब के पास तशरीफ ले गए। वो इन दिनों वासत के हाकिम थे। आपने फरमाया कि मैं तुम्हें कुछ नसीहत करना चाहता हूँ। फजल बिन मोहलब ने कहा, इरशाद फरमाइए। चनाचे हजरत
حضرت عون بن عبداللہ نے ارشاد فرمایا، پہلی بات یہ ہے کہ تکبر سے بچے رہنا۔ دنیا میں پہلی نافرمانی تکبر کی وجہ سے ہوئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا کفر کرنے والوں میں سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ دوسرا یہ کہ حرص سے بچنا، اس کے باعث حضرت آدم کو جنت سے نکلنا پڑا۔ جنت کی چوڑائی اس قدر ہے کہ سارے آسمان اور زمین اس میں سما جائیں۔ وہ جنت آپ کے اختیار میں دے کر فرمایا کہ اس میں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حرص کے مارے اس ممنوعہ درخت سے پھل کھا لیا۔ اللہ سبحانہ نے اس وجہ سے آپ کو جنت چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اہبطوا منہا، یعنی یہاں سے چلے جائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں درج ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حسد سے بچنا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اس کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا تھا۔